بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے وزڈم۔ دیکھیے، حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث آئی ہے۔ اس میں ایک حصہ یہ ہے وعلی العاقل ان یکون بصیرا بزمانہ، اور عقل مند انسان پر، عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کو جاننے والا ہو، اس کو اپنے زمانے کی معرفت حاصل ہو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ کیوں قرآن میں حدیث کو حکمت کہا گیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ قرآن میں 4 جگہ ایک آیت آئی ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو کتاب سے مراد ہے قرآن، حکمت سے مراد قرآن کے علاوہ ہے۔ یعنی قرآن تو ایک وہی مطلوب ہے، جبریل کے ذریعے آیا، وہ رسول اللہ نے ہم کو، انسان کو دے دیا، لیکن اس کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، اس کو قرآن میں حکمت کہا گیا ہے۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے وزڈم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے ارشادات کا مجموعہ ہے، اور حدیث ہے زندگی کی حکمت، زندگی کی وزڈم۔ اگر آپ حدیث کو الگ کر دیں اور کہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، جیسے ایک زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، تو یہ بے خبری کی بات ہے۔ حدیث زندگی کی حکمت ہے، زندگی کی وزڈم ہے، زندگی کی بصیرت ہے۔ اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے تو آپ حکمت سے معلوم ہو جائیں گے۔ لیکن حکمت کیا ہے؟ حکمت کوئی قانونی زبان میں نہیں ہوتی۔ حکمت آپ کو تدبر کر کے معلوم ہوتی۔ تدبر، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کو وضاحت کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی میں پچھلے ہفتہ امریکہ گیا تھا، وہاں 2 ہفتے رہا۔ تو امریکہ کے ایئرپورٹ پر، یعنی جب ہم اترے نیو یارک ایئرپورٹ پر، تو وہاں پر جو چیکنگ ہوتی ہے وہ سخت چیکنگ ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک آئٹم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جوتا اترواتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز آدمی جوتے چھپا کے لا سکتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے انڈیا کے 2 مشہور آدمی کو امریکہ کے ایئرپورٹ پر ان کا جوتا اتارا گیا۔ دونوں مشہور لوگ تھے، انہوں نے اس بات کو میڈیا میں کہہ دیا، وہ بڑا شور بچا۔ کیوں؟ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک انڈین انسان کی توہین تھی، انڈین انسان کی بےحرمتی تھی، بے عزت کیا انہوں نے انڈیا کے ایک آدمی کو۔ تو جب میں وہاں ایئرپورٹ پر تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے میرا جوتا اتارنے کو کہا، سیکورٹی گارڈ میں ہوتا ہے، تو میں نے فوراً اپنا جوتا اتار دیا، بلکہ ایک جوتا میں نے اتارا تھا تو دوسرے کو اس نے مسکراتے ہوئے منع کر دیا کہ بس ایک کافی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں ایسا ہوا کہ میں نے اپنے جوتا اتارنے کے واقعے کو بےعزتی نہیں سمجھا، مجھے غصہ نہیں آیا، اور وہ دوسرے صاحبان اس کو غصہ ہو گیا اس پر۔ تو جسے اسی کا نام وزڈم ہے، چیزوں کو رائٹ اینگل میں دیکھنا، یہ وزڈم ہے۔ ہر چیز کو دیکھنے کے 2 اینگل ہوتے ہیں، غلط اینگل، صحیح اینگل۔ وزڈم یہ ہے کہ آپ چیزوں کو صحیح اینگل سے دیکھ سکیں، یہ وزڈم ہے۔ جیسے جو لوگ جوتا اتارنے پر غصہ ہوئے، انہوں نے جوتا اتارنے کے واقعے کو ان ٹرمس آف انسلٹ لیا، یعنی بے عزتی کے اینگل سے اس کو دیکھا، ان ٹرمس آف انسلٹ۔ میرا معاملہ کیا ہوا کہ میں نے اس کو اس اعتبار سے نہیں دیکھا، بلکہ اس بات دیکھا کہ ایئرپورٹ پر جو سیکورٹی کا سسٹم ہے اس کا ایک جز یہ بھی ہے، ایک جز اس کا یہ بھی ہے۔ تو میں نے اس کو ان ٹرمس آف ڈسپلن لیا، یعنی اس کو ڈسپلن کے اعتبار سے دیکھا، تو مجھے کوئی غصہ نہیں آیا۔ اگر آپ کسی چیز کو غلط اینگل سے دیکھیں تو آپ نگیٹو ہو جائیں گے، صحیح اینگل سے دیکھیں تو آپ کی پازیٹیوٹی باقی رہے گی۔ یہ ہے وزڈم، یہ ہے وزڈم، اور اس کا تعلق پوری زندگی سے، پوری زندگی سے۔ تو جو لوگ امریکہ کے بارے میں نگیٹو رائے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام دشمن ہے امریکہ، وہ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ چیزوں کو غلط اینگل سے دیکھتے ہیں۔ غلط اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کی رائے غلط ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال ابھی میرے ہاتھ پہ یہ انگلش ڈیلی ہے، تو 18 ستمبر کو اس میں ایک واقعہ چھپا ہے امریکہ کا، 18 ستمبر کو۔ وہاں پر ایک فیملی سوڈان سے مائگریٹ کر کے امریکہ گئی، وہاں پینسلوانیا میں رہتی ہے، وہ سوڈانی ہے، وہ لوگ مسلمان۔ تو ان کا ایک بچہ ہے جو 14 سال کا ہے، 14 ایئرس کا، وہ اسکول میں پڑھتا ہے۔ اس نے وہاں ایک دن ایک کلاک بنائی، کلاک گھڑی جو ہوتی ہے بڑی، اور 20 منٹ میں اس نے بنا دیا۔
اپنے بیڈ روم میں ایک پینسل باکس لیا, کچھ معمولی سامان لیا اور کچھ تار لیا, جوڑ جاڑ کے اس نے ایک کلاس بنا دی. تو اس کلاس کو لے کر کے وہ گیا اسکول میں, بہت خوش ہو. اسے دکھایا ٹیچر کو, یعنی امریکن ٹیچر, کہ میں نے اس کو 20 منٹ پڑھایا. تو وہ ٹیچر جو تھا غصہ ہو گیا. غصہ مطلب ہے کہ وہ کوئی ڈر گیا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلاس جو تھا اس کو دیکھنے میں لگا کہ تو بام ہے. وہ جو اس کے ظاہری خول تھا اس کا کیس, جس کیس میں بنایا تھا اس نے پینسل باکس میں, تو بظاہر اس کو لگا کہ یہ شاید بام ہے. تو اس کو ڈر گیا کہ بم ہے, دھماکہ ہوگا, میں مروں گا, کل بڑھے گا. تو جلدی سے اس نے ٹیلی فون کر دیا پولیس کو. اب پولیس آ گئی. وہاں بہت تیزی سے کام ہوتا ہے, ود ان منٹ پولیس آتی ہے, ود ان منٹ. تو پولیس نے اس کے ہاتھ میں ہتھیلی ڈال دی. ہتھیلی ڈال کے اس کو اریسٹ کر لیا, اس بچے کو, 14 سال کے بچے کو. پھر معلوم ہوا جب اس کو چیک کیا گیا, معلوم ہوا کہ تو گھڑی تھی, یہ بم نہیں تھا. تو یہ خبر پھر فور پورے امریکہ پہنچ گئی, کیونکہ آپ کا جانتے ہیں آپ کہ میڈیا جو ہے ود ان سیکنڈ, ود ان منٹ چیزوں کو پھیلا دیتا ہے. تو سارے امریکہ میں کوہرام مچ گیا کہ کیوں اس کو اریسٹ کیا. یہاں تک کہ اوباما تک بات پہنچی. اوباما نے اس بچے کو اپنے آفس میں بلایا اور اس بچے کے لیے بہت بڑا یعنی $2 لاکھ اس کے لیے دیا ایک کمپنی نے کہ اس کی تعلیم کے لیے ہم دیتے ہیں, اور اس کو بہت اچھی انتظام کیا گیا اس کی تعلیم کا وغیرہ. تو یہ کیوں ایک طرف ہتھیلی ڈالا اور دوسری طرف اس کو اتنا اعزاز دیا, کیوں ایسا ہوا؟ تو میں نے محسوس کیا امریکہ کے مطالعے کے بعد کہ امریکہ کے لوگ دو بہت زبردست ان کے اندر سوچ ہے. ایک ہے ہیومن ڈگنیٹی, انسانی وقار. ہیومن ڈگنیٹی کو بہت زیادہ مانتے ہیں, بہت زیادہ. اور دوسری کا اپنا سسٹم انہوں نے بنایا بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے. شاید دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے کا سسٹم امریکہ میں ہے. تو سسٹم کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہے. وہ ذرا بھی سسٹم میں کوئی ان کو رسک محسوس ہو تو بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو ایک طرف سسٹم کے بارے میں سینسیٹیو ہے اور دوسری طرف ہیومن ڈگنیٹی کے بارے میں سینسیٹیو ہو. تو اس بچے نے جو کلاس پیش کی تو جب ان کو لگا کہ تو بم ہے تو فوراً ایکٹیو ہو گئے, کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے اس میں وہ بم نہیں پسند کرتے. لیکن جیسے انہیں پتا چلا کہ بم نہیں تھا, یہ تو انسان, یعنی کہ اس کی ایکسپرٹیز کمال تھا, تو فوراً بدل گئے. اور اس کے بعد اس کو بہت بڑا درجہ دیا گیا. پریزیڈنٹ اوباما کے آفس میں اس کو لے جایا گیا اور بہت زیادہ اس کو تعریفیں کی گئی. خود مجھ کو بھی ایک چھوٹا سا تجربہ ہوا اس سفر میں. نیویارک کے ایئرپورٹ پر انہوں نے مجھے ایک خصوصی چیکنگ کا ایک حصہ تھا, ایک بہت بڑا کمرہ, وہاں لے گئے, وہاں بٹھا دیا. تو بات کیا تھی, میرے جو پیپرز تھے اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا مولانا محی الدین, ایک میں لکھا تھا مولانا خان. اب ان کو یہ ہوا کہ ایک آدمی کے 2 نام تو ہو نہیں سکتے, تو میرے بارے میں شک ہو گیا کہ کیا ہے کیا ہے. تو بٹھا دیا ان کو, مجھ کو, اور بہت دیر تک بٹھایا گئے اور چیکنگ کرتے رہے. تو میرے ساتھ شادیاں تھی, شاید میں نے کہا جا کر ان سے کہو کہ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, تو اس طرح سے تو ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا ان کا, کیا ہوگا. تو جیسے ہی اس نے کہا پھر فوراً اس نے پاسپورٹ دینے کا وہ جائے اور اس کو ٹیلی فون کر کے وہی بلا دیا ویل چیئر میں. تو جب تک ان کو اپنے سسٹم کے بارے میں شک تھا تو انہوں نے ڈیٹین کیا مجھ کو. جب یہ لگا کہ میری ہیومن ڈگنیٹی کا معاملہ ہے, میرے ہیلتھ کا معاملہ, تو فوراً بدل گئے. تو وزڈم اگر ہو ہمارے اندر تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. سارا معاملہ یہ کہ وزڈم ہمارے اندر نہیں. اور ایک حدیث بھی ہے کہ آخری زمانے میں میری امت سے, آپ نے فرمایا کہ میری امت سے 2 چیزیں نکل جائیں گی, ایک حکم اور دوسرے صلاح, یعنی حکمت اور نماز. تو وہاں حکم جو ہے حکمت کے معنی میں, یعنی وزڈم کے معنی میں. اور اس وقت جو شاید جو ہے کہ مسلمان لڑ رہے ہیں, وہ کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ وزڈم سے خالی ہو گئے. چیزوں کو وزڈم کی نظر سے دیکھنا ان کو نہیں آتا. آج کی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پرو اسلام ہے. آج کی تمام ترقیاں, آج کی ماڈرن سویلائزیشن, سب کچھ پرو اسلام ہے. ہمارے لیے وہ ہر اعتبار سے سپورٹ دینے والی ہے. لیکن وزڈم نہ ہونے کی وجہ سے سمجھنا کہ یہ دشمن ہے, ہماری دشمن ہے اور نیگیٹو ہو گئے. تو امریکہ کے اس سفر میں مجھے کئی تجربے ہوئے, بہت ہی انوکھے تجربے. مثلا دیکھیے, جب میں شکاگو ایئرپورٹ پر اترا تو وہاں پر ایک ترک لوگوں نے, جو ان کے ماننے والے ہیں, بردر گلین کے ماننے والے ہیں, انہوں نے ایک سینٹر بنایا ہے, ٹرکش امریکن سینٹر. وہ شکاگو ایئرپورٹ کے بہت قریب ہے, ٹرکش امریکن سینٹر. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ گلین کی جو پارٹی ہے وہ ساری دنیا میں اسکول چلاتی ہے, بہت سے اچھے معیار اسٹینڈرڈ کے اسکول, ہزار کی تعداد میں. تو شکاگو ایئرپورٹ کے پاس انہوں نے ایک بہت اچھا اسکول کھولا, وہاں پر سینٹر بنایا ہے, اس کا نام ہے ٹرکش امریکن سینٹر. تو وہاں مجھے لے گئے.
وہ اتنا شاندار تھا تو دیکھ کر میرے دماغ جو نکلا جو لفظ وہ یہ تھا کہ سپر پاور ود ان سپر پاور، یعنی امریکہ خود ایک سپر پاور ہے، اس کے اندر ایک اور سپر پاور بنا ہوا ہے، یعنی امریکن سپر پاور کے اندر. تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں تعلیم کا وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشنل امپائر. تو امپائر ود ان امپائر ہے، وہ امپائر ود ان امپائر. تو اس کے معنی ہے کہ امریکہ اپنی سیکورٹی کے لیے بہت حساس ہے، اپنی سیکورٹی کے لیے بے حد حساس ہے. اسی کے ساتھ وہ انسان کو آزادی کا قابل دیتا ہے، انسان کو پوری آزادی. تو ترکوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ امریکہ میں اسکول بنائے، بہت سے اعلیٰ درجے کے اسکول، اور اتنے بڑے پیمانے پر اس کا نظام بنائے کہ وہ گویا کہ ایک ایجوکیشنل امپائر بن جائے، جیسا کہ ہے یہ زمانے کی بات ہے. تو اگر امریکہ اپنی سیکورٹی کے اعتبار سے کہیں آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو غصہ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ دوسرا پہلو اور بھی ہے کہ سیکورٹی کے پارٹ ہے اسے وہ بہت زیادہ حساس ہے اور ہونا چاہیے اپنے سسٹم کی حفاظت کے لیے. لیکن دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے انسان کی آزادی. وہ آپ کو آزادی دے رہے ہیں کہ اگر آپ وائلنس نہ کریں، تشدد نہ کریں، تو ان کے امپائر کے اندر ایک اور امپائر بنا سکتے ہیں، ان کے پولیٹیکل امپائر کے اندر ایک نان پولیٹیکل امپائر بنا سکتے ہیں. اتنا بڑا موقع دیتے ہیں آپ. یہ ہے وزڈم، چیزوں کو صحیح اینگل سے دیکھنا. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں مسلمان جو نیگیٹو ہو گئے ہیں، جگہ جگہ وائلنس کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ موجودہ دور کو وہ صحیح اینگل سے دیکھ نہیں سکے، موجودہ زمانے کو صحیح اینگل سے دیکھ نہیں سکے. اس زمانے میں لوگوں نے اپنے سسٹم کو اتنا ڈیولپ کیا ہے، اتنا ایسا اس کو کمفرٹ اور لگژری سے اس کو بنایا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت ہی کمفرٹیبل ہو، بہت سی ہم سکون ہو، سیکورٹی ہم کو پوری معنی میں ہو، ہمارا سارا معاملہ درست ہو. تو دنیا کو وہ جنت بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے. میں مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں جنت بن سکتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ اپنے سمجھتے کے مطابق دنیا میں چاہتے ہیں کہ ایک بہت ہی بیوٹیفل ورلڈ بنائیں جس میں ہر قسم کی کمفرٹ ہو، ہر قسم کی لگژری ہو. تو بہت حساس ہے وہ اس معاملے میں کہ اس کے کوئی خلل نہ واقع ہو، اس کا ایجر نہ ہو. وہاں بہت سی جذباتی انداز میں ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن ٹھیک اسی وقت وہ آپ کو آزادی دیتے ہیں، آپ کی ڈگنیٹی کو مانتے ہیں اسی درجے میں. تو آپ ان کی سینسٹیو کو ٹچ نہیں کیجیے. میں جو تقریر ہوئی تھی وہاں پر اسنا کے جلسے میں، تو میں نے وہ مشہور قصہ سنایا کہ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنز، کہ انسان کو پوری آزادی ہے لیکن دوسرے کی ناک کو ٹچ کرنے کی آزادی نہیں. تو میں نے کہا کہ 9/11 واز لائک ہٹنگ دا انڈسٹریل نوز آف امریکہ. 9/11 واز لائک ہٹنگ دا انڈسٹریل نوز آف امریکہ. تو جب آپ انڈسٹریل نوز کو ہٹ کریں گے تو ریئیکٹ کریں گے، تو آپ کہیں گے وہ دشمن ہے، ہمارا دشمن نہیں ہو، وہ پرو امریکہ ہے. ان کے پرو امریکہ ہونے کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے وہ. تو یہ حدیث جو ہے مجھے اتنی زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے، والآخر یکون بصیرا بزمانی. اگر آپ جانتے ہوں زمانے کی معرفت آپ کو، تب بھی آپ واحد آدمی ہیں، ورنہ واحد بدبی نہیں. اور واحد بننے کے لیے ایک ہی شرط ہے جو ایک اور حدیث میں ملتی ہے ہم کو، وہ ہے ایک حدیث ہے اس میں کہ ارندل اشیاء کمائے، اور ہم کو دیکھا چیزیں ویسی جیسا کہ وہ ہیں، یعنی چیزوں کو ایز دیکھنا. وہ ارند اشیاء کمائے، چیزوں کو ایز دیکھنا یہ وزڈم ہے. چیزوں کو ایز دیکھنا یہ وزڈم ہے. جب آپ یہ غلطی کریں کہ چیزوں کو ایسے نہ دیکھ سکیں، وہی آپ مسئلے سے معلوم ہو جاتے ہیں. اور جب آپ چیزوں کو ایز دیکھتے ہیں تو آپ کی پلاننگ وائز پلاننگ ہوتی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس ایک حدیث کو اگر مسلمان غور کریں، والآخر یکون بصیرا بزمانی، تو سارا معاملہ ان کا درست ہو جائے، سارا معاملہ. مثال کے اوپر دیکھیے، جو ڈنمارک میں ایک اخبار میں ایک کارٹون چھپ گیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا سارے مسلم دنیا میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا. کوئی لوگ گھس گئے وہاں پر مارنے کے لیے اس کو کارٹون. یہ کیوں؟ ایسے اور بھی واقعات کئی ہو چکے ہیں کہ اس کو لیا انہوں نے یہاں سے رسول کے معنی میں، غلط اینگل سے لیا. وہ جو کارٹون چھاپا تھا انہوں نے اس لیے نہیں کہ ان کو رسول اللہ کی نعوذ باللہ اعادت چاہتے کرنا، وہ اس کو جانتے ہی نہیں، اعادت کا تصور جانتے ہی نہیں. وہ تو یہ اخباروں میں ایک طریقہ ہے کہ ہر دن ایک ایسی چیز چھاپی جاتی ہے جو ایک لائٹ آئٹم میں کہتا ہوں، لائٹ آئٹم. وہ کارٹون ایک لائٹ آئٹم ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، تھوڑا مسکرا دیں. تو آپ اگر اس طرح سے دیکھتے کہ وہ تو اخبار کا لائٹ آئٹم ہے تو آپ غصہ نہ ہوتے.
لیکن آپ اس اینگل دیکھا کہ وہ رسول اللہ کی احانت تھا، غصہ ہو گئے. یہی ہے وژڈم کہ چیزوں کو رائٹ اینگل سے دیکھنا. اور یہ بہت زبردست ایک دعا آئی ہے حدیث میں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کمائے. اے اللہ مجھ کو حق کو حق کے روپ میں دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور اللہ مجھ کو باطل کو باطل کے روپ میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ مجھ کو چیزوں کو ویسے دکھا جیسا کہ وہ ہیں. تو اس کو اگر میں لفظ درد کہوں تو میں کہوں گا چیزوں کو رائٹ اینگل سے دکھا. اس دعا کا خلاصہ یہ ہے اے اللہ ہم کو چیزوں کو رائٹ اینگل سے دکھا، غلط اینگل سے نہ دکھا. مطلب یہ سپر وژڈم ہے، سپر وژڈم ہر اس معاملے میں ایسے ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، اس میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، حدیث کا حوالہ دے رہا ہے. اب آپ کہیں کہ دیکھو اپنے قابل دکھانے کی کر رہی تو اس سے آپ کو نفرت ہو جائے گی، اس مقرر سے آپ کو نفرت ہو جائے گی کہ اپنی قابل دکھانے کے لیے سب کر رہے ہیں. اچھا اگر آپ یہ سوچیں کہ اس آدمی کے اندر درد ہے اصلاح کے درد کے تحت لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھو قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ محبت ہو جائے گی. یعنی ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی واقعہ، ایک اینگل سے محبت آتی ہے، دوسرے اینگل سے محبت آتی ہے. ایسی جو برٹش رول آیا تھا انڈیا میں اس کو بہت پڑھا. سارے لوگوں نے اس کو اس سے سمجھا کہ اس کو نیگیٹو انگریز دیکھا کہ ہم کو غلام بنانے کے لیے آئے. سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ برٹشرز ہم کو غلام بنانے کے لیے آئے. لیکن جب میں اس کو پڑھا تو میں نے پایا کہ وہ تو آئے تھے انڈیا کو ماڈرنائز کرنے کے لیے، یعنی ماڈرن تحفہ دینے کے لیے. ماڈرن تحفہ کیا تھا کہ ہم چلاتے تھے کہ کشتیوں کو چپو سے. انہوں نے ٹیکنیک نکالی تھی کہ کشتیوں کو اسٹیپ پاور چلانے کی، تو چپو کشتی کو اسٹیپ شپ بنا دیا انہوں نے. وہ ٹیکنیک آپ کو بتایا انڈیا میں انہوں نے. وہ انڈیا میں ٹیلی گراف لائے، انڈیا میں ٹیلی فون لائے، انڈیا میں وہ بجلی لائے، انڈیا میں وہ ریلوے لائے، انڈیا میں وہ کار لائے. یہ سب ماڈرن آئٹم تھے. وہ آئے تھے انڈیا کو ماڈرنائز کرنے کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا کس اینگل سے کہ انڈیا آیا ہم کو غلام بنانے کے لیے. میں نے دیکھیے آپ جب کسی کو کچھ فائدہ پہنچائے تو آپ کو بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے گا. یہ بائلیٹرل معاملہ ہے. تو انہوں نے جب انڈیا کو فائدہ پہنچایا تو پھر کچھ فائدہ پہنچ گیا. لیکن میں نے اپنے مطالعے میں پایا کہ وہ جو نظریہ تھا اس زمانے میں وہ وائٹ کالر کا نظریہ وہ بالکل صحیح تھا، بالکل صحیح تھا. یعنی انڈیا کو آئے تھے اس لیے کہ ماڈرن تحفہ دیں انڈیا کو. لیکن لوگوں نے دیکھا اس کو کہ انڈیا کو غلام بنانے کے لیے آئے. میں نے دیکھا کہ انڈیا کو آئے تھے وہ ماڈرن ترقیاں دینے کے لیے. تو مجھے کوئی نفرت نہیں ہوئی انگریز سے، نہ پہلے نہ اب. تو بہرحال میں اپنے مطالعے سے سمجھا ہوں کہ جو حدیثیں ہیں وہ دین کی حکمت بتاتی ہیں، وژڈم. اس لیے میرا ارادہ ہے ایک کتاب لکھنے کا، اس کا ٹائٹل ہوگا انشاءاللہ پروفیٹک وژڈم، پیغمبرانہ حکمت. میں نے اس پر بہت سے حدیثوں کو لے کے لکھا بھی ہے اس سے پہلے. اب میں ایک باقاعدہ کتاب کی شکل لکھنا چاہتا ہوں، پروفیٹک وژڈم یعنی پیغمبرانہ حکمت. تو حکمت تو یہ جو حدیثیں ہیں ساری حدیثیں حکمت مجموعہ ہے، ساری حدیثیں. یہ کل ایک واقعہ پیش آیا خود میرے ساتھ. تو مجھے ایک حدیث آ گئی تو اچانک میں بالکل ٹھنڈا ہو گیا. وہ حدیث یہ تھی کہ افضل العبادت انتظار الفرج، افضل العبادت انتظار الفرج. یہ بھی عبادت ہے کہ انسان کشادگی کا انتظار کرے. یعنی آج آپ کو ایک پرابلم پیش آیا ہے، ایک پرابلم جو ستا رہا ہے، ایک پرابلم جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مصیبت ہے. لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہر پرابلم وقتی ہوتا ہے. زندگی کا جو کورس ہے جو اللہ نے چلا رکھا دنیا میں، اس میں ہمیشہ حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں حالات. تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم کوئی پرابلم پیش آئے تو نیگیٹو مت بن جاؤ، انتظار کرو، انتظار. کیونکہ ابھی حالات جو ہے تمہارے فیور میں ہو جائیں گے. پریزنٹ میں اگر تم کو پریشانی ہو رہی ہے تو فیوچر میں پریشانی ختم ہو جائے گی. اب جو عبادت ہے انتظار فرض ہے. تو میں سوچا کہ کتنی بڑی حکمت اس کے اندر ہے. آپ کو ٹینشن سے بچاتی ہے، آپ کو اسٹریس سے بچاتی ہے، آپ کو غصہ سے بچاتی ہے. جب بھی آدمی غصہ ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، کسی وقتی حالت کی وجہ سے ہوتا ہے، وقتی حالت. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وقتی حالت کو لے کر کے یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمیشہ رہے گا، یہ بدلے گا. جو بدلے گا اس سے رات ہمیشہ نہیں رہتی، جو دن آتا ہے. تو آج میں صبح ریڈیو میں نہیں کھولا تو اس میں ایک گیت آ رہا تھا. تو اس میں یہی بات تھی، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا. مطلب رات آتی ہے تو رات مستقل نہیں رہتی، پھر صبح ہو جاتی. تو اس میں ایک لائن تھی، روکے رکا ہے سویرا. انہی باتوں کا نام وژڈم ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے
ایک بادشاہ کائنات کی زبان ہے، اس میں بادشاہ کائنات جو فرمان دیتا ہے اس کو ہم قرآن میں پاتے ہیں. اور حدیث جو ہے ایک انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس زندگی گزارتے ہوئے اس کو جو حالات پیش آتے ہیں اس میں وہ کس طرح وزڈم کے ساتھ حالات کو سامنا کرتا ہے وہ حدیث میں ہے. تو حدیثیں پوری کی پوری حکمت کا مجموعہ ہے، وزڈم کا مجموعہ ہے. بہت عرصہ ہوا ایک عرب نے ایک کتاب، چھوٹی سی کتاب، ایک پمفلٹ چھاپا تھا عربی میں. اس میں کچھ حدیثوں کا مجموعہ تھا، صرف اس میں کوئی شرح نہیں تھی، حدیثوں کا مجموعہ. تو اس کا ٹائٹل رکھا تھا انہوں نے لعلی الحکم، حکمت کے موتی. لعلی مانے موتی، لعلی الحکم حکمت کے موتی، یعنی وہ حدیثیں تھی وہ حکمت کے موتی تھی. تو وہ چھوٹی سی کتاب تھی پمفلٹ. تو میرا ارادہ اشارہ ہے کہ میں لعلی الحکم کے اصول پر ایک بڑی کتاب لکھوں، اس میں دکھاؤں کہ حدیثیں کس طرح وزڈم مجموعہ ہے، وزڈم کا مجموعہ. جس طرح قرآن ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اس سے حدیثیں بھی ایکول درجے میں امپورٹنٹ ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے آخری زمانے میں فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، ایک اور حدیث ہے ترکت فیکم ثقلین. تمہارے پاس میں دو بڑی چیز چھوڑ جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنتی، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت. تو بہرحال میں اپنے مدارس سے یہ سمجھا ہوں کہ اس آدمی کو وزڈم چاہیے، حکمت چاہیے، بصیرت چاہیے، تو اس کو گہرائی کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا. کیونکہ قرآن میں ہم اللہ کے فرمان پاتے ہیں اور حدیث میں ہم زندگی حکمت پاتے ہیں. حکمت کے بغیر انسان اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اب کل کا کام عرض کرتا ہوں، کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے کچھ مسائل بتائیں گے، شادی کے مسائل. تو وہاں بھی انہوں نے بتایا کہ حکمت کیا ہے اس معاملے. ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی دو فیملی پیدا ہوئی تو خونی رشتے کے اعتبار سے دونوں کا تعلق الگ الگ فیملی سے ہے. پھر وہ دونوں کا اجزا ہو گیا شادی کے ذریعے سے. اس معنی کیا ہوئی کہ دونوں جو ہے غیر خونی رشتے کے ساتھ اجزا ہوئی، یعنی اس سے پہلے رہتے تھے خونی رشتے کے ساتھ، یعنی بلڈ ریلیشن کے ساتھ. اب ان کو رہنا پڑا غیر خونی رشتے کے ساتھ. اس کی وجہ سے پرابلم آتے ہیں. وہ حادث ہے اس میں کہ وہ خونی رشتے کے ساتھ رہیں، اب ان کو رہنا پڑ رہا ہے غیر خونی رشتے کے ساتھ. علاج بھی غیر خونی ہوتے ہیں، بیوی غیر خونی ہوتی ہے. اس کو اگر جان لیا آدمی کہ اللہ کے قانون کے مطابق یہ نکاح کا طریقہ ہے جس میں آدمی کو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو خونی رشتوں سے نکل کر غیر خونی رشتے پہ آنا پڑتا ہے، اس کو وہ جان لے ایز اے ڈیوائن پلان، تو بالکل ہر چیز کو وہ نارمل سمجھے گا. یعنی جس چیزوں سے آدمی غصہ ہو جاتا ہے، جن سے اس کے اندر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، اس کو نارمل سمجھے گا اور بہت اچھے طریقے سے وہ نبھا سکے گا اپنی میرڈ لائف کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ہے احکام الہیہ، جو اللہ کے احکام ہیں وہ ہم جانیں اس کو، اور دوسری ہی وزڈم، زندگی کی وزڈم. تو احکام الہیہ ہم کو ملتے ہیں قرآن سے اور وزڈم ہم کو ملتے ہیں حدیث سے. تو دونوں یکساں طور پر ضروری ہے. تو ابھی جو میری لیٹسٹ بک چھپی ہے اس کا نام ہے ایج آف پیس. ایج آف پیس. اس کتاب کا خلاصہ کیا ہے؟ عام طور پر مسلمانوں کا ذہن یہ ہے کہ موجودہ زمانہ ہمارے لیے ہمارا دشمن زمانہ ہے، ہمارے خلاف سازش کرتا ہے، ہمارے خلاف سرگرمیاں دکھاتا ہے. وی آر انڈر سیج، عام طور پہ کہتا ہے کہ وی آر انڈر سیج. اس کتاب میں نے دکھایا ہے کہ موجودہ زمانہ پیس کا زمانہ ہے. پیس. اور پیس کا مطلب کیا ہے؟ پیس کا مطلب ہے کہ اوپن اپرچونیٹیز. پیس کا مطلب ہے کہ ساری اپرچونیٹی سارے کی. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اپرچونیٹی جو تھی وہ صرف بڑے لوگوں کی تھی، بادشاہ کے لیے، اور جو بڑے لوگ ہوتے ان کے لیے. عام لوگوں کے لیے کوئی اپرچونیٹی نہیں. تو پیس کا مطلب یہ ہے کہ ساری اپرچونیٹی سب لوگوں کے لیے ہوگی، یعنی ڈی ملٹیپلیکیشن آف اپرچونیٹی. یعنی موجودہ زمانہ جو ہے ڈی ملٹیپلیکیشن آف اپرچونیٹیز کا زمانہ ہے. تو کتنی بڑی بات ہے، اس سے پہلے تو کبھی تھا ہی نہیں ایسا. یعنی خود رسول اللہ کے زمانے میں آپ دیکھیے قرآن میں ہے ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ کعبہ میں نماز پڑھنے میں رکاوٹ سی، وہاں لوگ تھے مارتے پیٹتے تھے. کعبہ میں جو بھی ابراہیم بنایا تھا توحید کے گھر کے طور پر، تو اتنی رکاوٹیں تھی کہ کعبہ میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. اب تو آپ وائٹ ہاؤس میں نماز پڑھیے، کوئی روکنے والا نہیں آپ کو. ہم امریکہ گئے تو 15 دن کے جہاں بھی ہم ہوتے تھے نماز پڑھ رہے تھے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں تھا. تو ایج آف پیس کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ زمانہ مواقع کا زمانہ ہے، امن کا زمانہ ہے، آزادی کا زمانہ ہے، ڈی ملٹیپلیکیشن کا زمانہ ہے. پہلے زمانے میں
چیزیں خاص لوگوں کی ہوا کرتی تھی، اب سب لوگوں کے لیے. لیکن اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے وزڈم چاہیے. اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے وزڈم چاہیے. وزڈم کا مطلب ہے ہم صحیح اینگل سے چیزوں کو دیکھنا سیکھ لیں، صحیح اینگل سے چیزوں کو دیکھنا سیکھ. تو ہر چیز میں ہمارے لیے، ہر چیز ہمارے لیے ایسا لگا کہ ہر چیز ہمارے لیے ہو گئی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وزڈم دے، عقل دے، بصیرت دے، تاکہ ہم چیزوں کو صحیح اینگل سے دیکھیں اور اپنی زندگی کو واقعی معنوں میں کامیاب بنا سکیں اور دعوت اللہ کا کام بھی ہم کامیابی کے ساتھ کر سکیں. تو میں دعا کرتا ہوں اسی کے لیے، اپنے لیے اور آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی آپ لوگوں کو میں ایک بات عرض کروں گا، سب لوگوں کے لیے جو میں نے قرآن کے مطالعے سے پائی ہے. دیکھیے ایک چیز قرآن مجید میں ہے کہ جنت ملے گی ان لوگوں کو صبر کرے اور شکر کرے. دونوں باتیں، صبر اور شکر. تو میں بہت دن سے سوچتا رہا کہ شکر تو سمجھ میں آتا ہے، صبر کیوں؟ جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا، آپ کو صحت دی تو آپ شکر کریں، آپ شکر کریں. تو صبر جنت کی قیمت کیوں ہے؟ تو میری سامنے آیا کہ صبر کے بغیر آپ شکر کر نہیں سکتے، صبر کے بغیر آپ شکر نہیں کر سکتے. کیوں؟ جس دنیا میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے وہ دنیا مسائل کی دنیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، پرابلم. گھر میں پرابلم، شوہر بیوی کے درمیان، سوسائٹی میں پرابلم، اپنے پڑوسیوں کے درمیان، پوری زندگی کی پرابلم. کیوں پرابلم کیوں ہے؟ جس سے آپ کو آزادی ملی ہوئی ہے، دوسروں کو بھی آزادی ملی ہوئی. اب تو اپنی آزادی کو آپ سے پوچھ کر استعمال نہیں کرے گا. دوسرا آدمی اپنی آزادی کو آپ سے پوچھے گا استعمال کرنے کے لیے، وہ تو ٹرائی وہ کرے گا. جیسے میں نے بتا ایک پائلٹ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے بتایا کہ ادھر کا جو جہاز لا رہا تھا آدمی، دونوں ایک رینج میں آ گئے، ایسا اتفاق پڑا. تو اس نے پوچھ کے تھوڑی آپ سے اڑائے گا، اب اڑا رہا ہے وہ. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جہاز کو نیچے کر لیا، یعنی اس کا جو سطح ہے اوپر ہوگی، ہماری سطح نیچے ہوگی، تو ادھر چلے گئے. تو مطلب دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، کوئی آدمی آپ سے پوچھنے نہیں آئے گا کہ میں کیسے رہوں، اپنی آزادی کیسے استعمال کروں، اپنی مرضی کو کرے گا. دیٹ کریٹس پرابلم فار ہز نیبرس. تو اگر آپ اسے الجھے رہے تو کیا ہوگا؟ تو شکر کہاں آئے گا؟ جیسے میں نے ایک اخبار میں پڑھا، ایک شادی کا ایک اردو اخبار میں تھا کہ ایک گھر یہاں ہے ایک گھر وہاں ہے. تو یہاں جو گھر تھا وہاں اس کے ساتھ دھواں آنے لگا کیونکہ وہاں شادی ہو رہی تھی اور کھانا پکوا رہے تھے. پھر انہوں نے منع کیا کہ دھواں بند کرو، تو وہ دھواں بند نہیں کر سکتا تھا. وہ کھانا پک رہا تھا گھر کے باہر تو دھواں تو آنے تھا. تو ایک دو بار بند کیا، بند اس کے بعد کیا کیا، گھر میں ان کے گن تھی، یہ سچا گن لے کے نکلے اور ان کو مارا، وہ مر گیا، وہ بیماری کا بکار تھا. تو کیا ہوا؟ پرابلم گھٹا نہیں ہے، پرابلم بڑا. تو پولیس آئی، پکڑ کر لے گئے ان کو، پھر مقدمہ چلا برسوں تک اس طرح. اگر وہ صبر کرتے تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا معاملہ. نہ گن چلتی ہے، نہ موت ہوتی ہے، نہ پولیس آتی ہے، نہ کیس بنتا. تو دیکھیے جنت شکر پر ملتی ہے. شکر کا مطلب کیا ہے؟ جنت کے خالق کا اعتراف، جنت کے خالق کو اکنالج کرنا. کیسا عجیب ہے وہ خدا جس نے مجھ کو بنایا، یہ دنیا کو بنایا، جس جنت کو بنایا، جس نے مجھ کو موقع دیا کہ میں ایسے اعمال کروں کہ جنت پہ پہنچوں. یہ شکر کرنا ہے. شکر کا مطلب ہے اکنالج کرنا. لیکن جب آپ کے چاروں طرف پرابلم ہے تو آپ شکر کر نہیں پائیں گے. اگر آپ پرابلم سے الجھتے رہیں تو وہاں صبر مطلب ہے پیشنس. تو آپ کو اپنے آپ کو پیشنٹ بنانا پڑے گا، صابر بنانا پڑے گا، تاکہ آپ کے اندر غصہ نہ آئے، نیگیٹو تھاٹ نہ آئے، بندوق لے کر پڑے آپ اس کو اوائڈ کر کے آپ سوچیں. تو یاد رکھیے زندگی اسی دو چیزوں کا امتحان ہے، شکر اور صبر. اصل چیز تو جو چاہیے وہ شکر ہے، لیکن شکر کرنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. صبر نہ کریں تو شکر کا معنی ختم ہو جائے گا. وہ بھی صبر کا طریقہ ہے. صبر کا معنی یہ بھی ہے مینج کرنا. اگر آپ راستہ بدلنے کی کوشش نہیں ہے تو اوائڈ کیجیے، اگر بدلی کو بدل دیجیے. یعنی صبر کا معنی ہے مینج کرنا، انوانٹیڈ سچویشن کو مینج کرنا. جیسے مینج کر پائیں، مینج نہیں کریں الجھے رہیں گے، غصہ آئے گا. جب دنیا ایسی دنیا ہے جہاں ایسے لوگ ہیں آپ کے سوا بہت سارے جو آپ سے پوچھ کے کام نہیں کرتے، انہوں نے آپ سے پوچھنا نہیں ہے، ان کی جو سمجھ میں آئے وہ کریں گے. اچھا آپ ان کا ہاتھ روک نہیں سکتے تو آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اور کچھ آئے نہیں کریں گے. الجھیے، لڑیے، خون خرابہ کیجیے. تو میری سمجھ سے قرآن کے مطالعے میں جو بات آئی ہوئی ہے کہ اصل چیز تو
انسان کے لیے شکر ہے، عظیم چیز، اپنے خالق کا اقرار کرنا. لیکن رہنا ہے آپ کو اس دنیا میں، تو اس دنیا میں تو ہر وقت انوانٹیڈ سچویشن ہے، تو اس لیے صبر کرنا پڑتا ہے. کیا صبر جو ہے شکر کی قیمت ہے. مولانا صبر نہیں ہوگا تو نہ کریشن پلان کو سمجھ سکے گا نہ اس پہ چل سکے گا. سب کو سر سے پڑ رہا ہے. قرآن میں دیکھیے ذالک جزانا ہوں بما صبر، جنت دی ہم نے ان کو اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. صبر کیا کمانے کیا ہے؟ جو انہیں کرنا تھا، شکر کرنا تھا، دعوت کرنا تھا، لوگوں سے محبت کرنا تھا، اس میں آڑ آتا تھا لوگوں کا رویہ، تو رویہ شکر. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو خطاب میں آتا ہے کہ کچھ وہاں مخالف تھے آپ کے، انہوں نے آپ کے راستے میں کاٹ ڈال دیا. روز نہیں کرتے تھے ایسا، کبھی کاٹ ہو جاتی. تو آپ نکلے، وہاں اسٹریٹ لائٹ ہوتی نہیں تھی، اسٹریٹ لائٹ اب ہوتی ہے، تو پریشانی ہوئی آپ کو. تو آپ کی زبان سے سیکھا کہ بیسل عشیرت یا قریش، بیسل عشیرت یا قریش، یعنی اے قریش تمہارا پڑوس کرتا بڑا پڑوس ہے. یہ آپ کے وقتی اعتبار سے نکلا آپ کو، لیکن آپ نے بددعا نہیں کی یا ان سے لڑائی نہیں کی، اس کے خلاف جنگ نہیں چھوڑی، بس اس کے بعد آپ نے اپنے کو معدل بنا لیا. صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پازیٹیوٹی اپنا بھنگ نہیں ہونے دے. ہاں یہ ہوتا ہے پازیٹیو تھنکنگ نہ اسٹاپ چلتی رہے. جیسے میں نے قصہ بتایا کہ میں جوتا اتار کے انہیں اب جو غصہ آتا وہاں سے یہاں آتا، یہاں بھی لوگوں سے بتاتا، اخبار میں اسٹیٹمنٹ دیتا، وہی میں نے اس کو ڈیفیوز کر دیا. جب یہ تو ڈسپلن ہے، وہ کرے گا ایسا، ہمیں کیا اعتراض ہے. پازیٹیو تھنکنگ نان اسٹاپ چلتے رہے. ایک مثال آپ اور دیتے نا، اس میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے قوم میں اپنا قوم ملا دینا، تو اس کی بھی جو کنڈیشن ہے وہ صبری ہے. ہاں وہ بھی میں خود اپنا قصہ بتاتا ہوں آپ کو. جب میں چھوٹا تھا، چھوٹا مطلب نوجوانی کو عمر، تو ہمارے گھر کے باہر ایک باغ ہوتا تھا، وہ آم کا باغ. گھر میں تو پیڑ نہیں تھا لیکن گھر کے باہر باغ تھا، اس پیڑ تھے. تو اب وہ بچپن کا روانہ تھا، ہم کو شوق ہو کہ ایک درخت ہمارے گھر کے اندر ہو، گھر کے آنگن میں ایک آم کے پیڑ ہو. تو لوگ گھر والے اس کو بہت مانتے تھے، کسی نے مجھے منع نہیں کیا کہ جو کرتا ہے کرے. تو ہمارے وہاں پر زمینداری تھی، کئی ملازم ہوتے تھے. تو ایک پیڑ تھا باغ میں چھوٹا، جلدی لگایا گیا تھا، وہ چھوٹا تھا، شاید اتنا بڑا رہا ہوگا. تو ہم نے کہ اس کو کھود کر لیں. اب اپنے ملازموں کو لگا دیا وہاں، اور مجھے یاد ہے کہ دن بھر وہ کام ہوتا رہا. تو کھودنے کے بعد سے جوائیں نہ کٹے، اس کی جو جوائیں کٹ جائے تو پھر چل نہیں سکتا تھا، تو بڑا سا نکالا گیا. اور شام ہو گئی، پھر وہ نکال کر کے وہ پیڑ وہاں سے ہمارے آنگن میں لایا گیا، یہاں لگا دیا گیا. تو ہم بہت خوش تھے کہ ایک بڑا سا پیڑ ہمارے آنگن میں لگ گیا ہے. لیکن صبح کو جب دیکھا تو اسے پتے بجھا گئے تھے. یہ میرا اپنا قصہ ہے. تو اسی زمانے میں نے اسی قسم کا ایک کہانی پڑھی تھی، اس میں ریئل ڈائجسٹ میں ایک دم ہی ایگزیکٹلی. تو اس میں ایک شخص نے ایسے کیا تھا اور اس کا پیڑ بھی بجھا گیا تھا. تو ایک دن جس صبح کو ایک اس کا دوست آیا، اس نے دیکھا کہ بہت پریشان لگنے کا بات ہے. تو اس نے کہا تھا اس وقت یہ چھپا تھا ایک دم ایگزیکٹ میرے ساتھ وہ آئی مین ہری بٹ گاڈ ازنٹ. میں جلدی ہوں مگر خدا جلدی میں نہیں. آئی مین ہری بٹ گاڈ ازنٹ، مطلب خدا چاہتا ہے کہ پیڑ جو ہے بیج ڈالا جائے، دھیرے دھیرے بڑھے 10 سال 20 سال میں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی دن مجھے جلدی. تو یہ خدا کی اسکیم آف تھنگس کے مطابق نہیں، خدا کا نقشہ تخلیق کے مطابق نہیں. تو اس نے کہا تھا آئی مین ہری بٹ گاڈ ازنٹ. تو ہم سب لوگ کہیں کیسے کے شکار ہو جاتے ہیں، کہیں نہیں. اور وہاں فرشتہ کہتا ہے کہ تم جلدی ہو، خدا کوئی جلدی نہیں ہے. ہم سب لوگ کہیں نہیں شکار ہوتے. خود میں کل شکار ہوا، ایک بات ہوئی تھی اس کو لے کر کہ بیچارہ جلدی اور جلدی نہیں ہو رہا تھا. تو مجھے یہ سب باتیں یاد آئی تو میں ٹھنڈا ہو گئی. تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اکثر تخلیق کا مطلب جو بات 10 سال 20 سال میں ہو وہ جلدی سے ہو جائے. تو وہاں فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے یو آر ان ہری بٹ گاڈ ازنٹ. جب بھی آپ جلدی کرتے ہیں نا، کوئی فرشتہ آواز دیتا ہے یو آر ان ہری بٹ گاڈ ازنٹ. تو جس کو جو کان رکھتے ہیں سن لیتے ہو اور فوراً پھر کیسے کر لیتے ہیں. دیکھیے دعوت کے معاملے بھی یہی ہے. اکثر ہم لوگ جو ہے دعوت جب دیتے ہیں رزلٹ نہیں آتا سامنے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو تھاٹ آ جاتے ہیں ہمارے اندر. تو وہاں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. قرآن میں بار بار یہ ہے بولے رب کا فضل. دیکھو آج جو ہوتی تھی شروع میں یا مدثر قم فانذر ورب کا فکبر وثیابہ کا فطہر ورد الفضل ولا تمنن تستكثر ولرب کا فضل. دعوت حکم دیا اور کہا کہ رب کا فضل، رب کے لیے صبر کرو. تو صبر جو ہے دعوت کے لیے بھی ہے، گھر کے معاملے کے لیے، ہر معاملے میں. ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہم صبر کرنا پڑے گا.
یہ تو چلنے والا نہیں کام. جس حد علیہ السلام غصہ ہو گئے اور چھوڑ کے چلے گئے اپنی قوم کو. کوئی غصہ لفظ کو قرآن مجید ہے, کیا غصہ کا لفظ کیا ہے حضرت اس بارے میں؟ اظہار مغاضب غضب تو ہوا نہیں کچھ, لوٹنا پڑا ان کو. تو یاد رکھیے چاہے گھر کا معاملہ ہو, باہر کا معاملہ ہو, یا دعوت کا معاملہ ہو, دعوت کا صبر ہی سے کام بنے گا, صبر نہیں تو کام بھی نہیں بننے والا. چلیے تو میں بول رہا ہوں, آپ آزاد کچھ فرمائے. تمام میرا اشکال ہے عارضی طور پہ حالات اگر مخالف ہیں تو ان مخالف حالات کے موافق ہو جانا کیا صبر ہے؟ جیسے اس کی مثال لے لیجیے, میں ایکچولی انڈین نیوی میں سروس کرتا ہوں, تو ہم لوگ ریکریشنل طور پہ بوٹس جو بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں چھوٹی, ان کو سیل کراتے ہیں. تو جب ہوا بہت زیادہ مخالف ہو جاتی ہے تو ہم مخالف ہوا کے موافق ہونے کا انتظار کرتے ہیں جب تک مخالف ہوا کے ساتھ سیل کرتے ہیں. تو اس طرح سے مخالف ماحول کے موافق ہو جانا کیا صبر ہے؟ صحیح وقت کا انتظار. صبر اس معنی میں انتظار بھی صبر ہے. اگر آپ صبر نہ کریں تو اسی وقت کو چاہے کہ مخالف ہوا لڑیں تو لڑ کر آپ جیتے گے نہیں, تو وہ صبر ہے. کیسا کائنڈ آف پیشنس تو ہوگا, کائنڈ آف پیشنس. ٹھیک ہے, میں اگر آپ جب ہوتا تو میں کیا کرتا, اس میں شکر کا آئٹم نکالتا اور ویسٹ کے بارے میں شکر کرتا. ویسٹ کتنا بڑا اس نے کام کیا ہے پوری ہیومینٹی کے لیے, کہ ہزاروں سال سے کشتیاں چلتی تھیں بادبان کے اوپر, یہ ہوا کے اوپر. اب ویسٹ میں اسٹیم پاور نکالا, وہ ہوا ادھر چلے یا ادھر چلے پھر بھی جہاز چلتا ہے. آپ تو یہ ویسٹ کا کتنا بڑا تحفہ ہے. جس ویسٹ سے ہم نفرت کرتے ہیں اس ویسٹ میں کتنا بڑا تحفہ دیا ہے. ہزاروں سال سے کشتیاں دنیا میں ہیں, لیکن جو اس کو کہتے ہیں بادبان اسی لیے ہوتا ہے ہوا کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو جس روپ پر ہوا ہوتی تھی اس میں چلتی تھی, نہیں چل پاتی. اب اسٹیم پاور کے ساتھ جو جہاز چلتے ہیں وہ ہوا ادھر چلے ادھر چلتے رہتے ہو. کیسا ٹھیک ہے یہ جی. اگر ہمارے اندر طاقت ہے مخالف جانے کی تب مخالف جایا جائے, اگر نہیں ہے تو پھر مخالف ماحول کو موافق دیجیے. اگر راستہ بدلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر انتظار کیا جائے, پھر منزل بھی اسی کا نام وژڈم ہے. جیسے حالات ویسی پلاننگ, جیسے حالات ویسی پلاننگ, اسی کا نام وژڈم ہے. آپ کے جو حالات ہوں اس کے مطابق پلاننگ کیجیے, اسی کا نام وژڈم ہے. اور مولانا اگر ہم پلاننگ ہی نہیں کر رہے ہیں تو وہ پھر لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ میں آ جائے گا. ایک چیز ہوتی ہے پیشنس کہ ہم نے اپنا راستہ بدلا, ہم نے اپنی پازیٹیو تھنکنگ میں, اور ایک چیز ہوتی ہے لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ کہ ہم کچھ کر ہی نہیں رہے. کیا کرنا یہ کہہ رہا مولانا کہ ایک تو ہوتا ہے مینیج کرنا سچویشن کو, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کچھ کریں ہی نہ, کچھ پلان ہی نہ کریں. تو لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے تو بول رہے لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ, اگر ہم کچھ کریں ہی نہ تو کیا ہوگا, اس میں تو حالات کے شکار ہو جائے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہوا ہے, لیس للانسان الا ما سعى, آدمی کو ملے گا اس کی کوشش کے برابر. یہ آیت قرآن بھی لیس للانسان الا ما سعى, آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. تو یہ تو خدا کا قانون خلاف ہے. کوشش نہ کریں تو کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو اس پرائز دینی پڑے گی, پرائز دینی پڑے گی. کوشش ہونی چاہیے حالات کو سمجھ کر, مطابق حالات پلان, مطابق حالات پلان. ایک سوال تھا مولانا صاحب, ایک آدمی اگر صبر کر رہا ہے, کچھ کافی طویل وقت سے صبر کرے جا رہا ہے, اور کسی ایسے لمحے میں اسے لگا کہ اب اس سے زیادہ صبر نہیں ہوگا, کہ اس نے اپنی ساری قوت صبر کرنے میں لگا دی, اور کافی عرصے کے بعد اسے ایسا لگا کہ اب اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا ہے, تو اس وقت وہ کیا کرے, اپنا صبر توڑ دے یا اسی مایوسی میں چلا جائے؟ میں یہ سمجھاؤں آپ کی بات, اس کے مطابق میں کہوں گا کہ وہ ریاسس کرے, اپنے عمل پر نشانی کرے, ریاسس کرے. اس سے واقعہ کیسا لگتا ہے ہم کو. نوجوانی دور میں ایک بار میں چلا گیا لاہور, جب پاکستان نہیں بنا تھا تب کی بات ہے, شاید 1942 کی بات ہوگی. تو وہاں بالکل ایسے ہی نوجوان آدمی سے ہوتا ہے, اسی ایک روڈ پہ چل رہا تھا. چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا تو وہاں لکھا ہوا تھا ایک گھر کے سامنے جو تختی لگاتے نا, نیم پلیٹ ہے علامہ اقبال. تو علامہ اقبال جگہ سے وہ ٹھہر گیا وہاں کہ اقبال یہاں رہتے تھے. اچھا, اس وقت پیاس لگی ہوئی تھی, بہت پیاس. تو ان کے گھر سے بلا ہوا چھوٹی سی مسجد تھی, اس مسجد میں ہینڈ پمپ تھا, وہ زمانہ تھا ہینڈ پمپ کا زمانہ. تو پیاس لگی ہوئی تھی, میں چاہ کے ہینڈ پمپ پانی کو پیوں, تو میں چلا رہا تھا, اب پانی نکلتا نہیں تھا. چلا رہا ہوں, پانی نکلتی تھی, لیکن میں اپنی پیاس پہ تھا, کچھ دیر سوچ نہیں پایا. تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ آپ چلا رہے ہیں تو پانی اسے نہیں آ رہا کہ اس کا دوسرا سرا ایک حوض میں جاتا ہے, آگے پانی حوض میں گر رہا ہے, باہر آتا نہیں. پھر اس میں 2 ٹیپ تھے,
ایک ٹرین میری طرف تھا, ایک ہاؤس کی طرف تھا. ہاؤس کی طرف کھلا ہوا تھا وہ, تو میں چلاتا تھا, پانی تو آتا تھا وہ, لیکن گرتا تھا ہاؤس میں, مجھ کو نہیں ملتا تھا. تو اس نے ہاؤس کی طرف ٹرین بند کر دیا, تو پھر آنے لگا. دیٹ از ری اسسمنٹ. جب آپ کو رزلٹ نہ مل رہا ہو, دین یو ہیو ٹو ریوائز آل یور پلاننگ, کہ کہیں کی غلطی ہے. اپنے جو آپ کر رہے تھے اس کو پھر سے ری پلان کرنا پڑے گا آپ کو, ری پلان. جیسے مسلمان آج کے لڑ رہے لڑکے کچھ نہیں, تو ری پلان کرنا ہے. مسلمانوں کے لیے, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وقت آیا ہے کہ وہ ری اسس کریں, ریوائز کریں, تاکہ وہ ری پلان کریں, تو پھر کامیابی ہو جائے گی. زندگی میں ہمیشہ آدمی کو اپنے عمل کی ریوائز کرنی پڑتی ہے. نتیجہ نہ نکلنا دیکھیے, جب نتیجہ نہ نکل رہا ہو تو کس بات کا وہ ثبوت ہے کہ پلاننگ میں کہیں کی خرابی ہے, پلاننگ میں کہیں کی خرابی ہے. تو ری پلان کیجیے, پورے معاملے کو پھر سمجھیے. وزڈم انسان اپنے خود کے تدبر سے پاتا ہے, اور جو قرآن اور حدیث جو ہے یہ اللہ اور رسول کے تدبر کی وہ ہے پیداوار. تو کبھی ایسا وقت آئے تو انسان اپنی وزڈم سے قرآن اور حدیث کے خلاف جا کر عمل کر سکتا ہے. نہیں, دیکھیے وزڈم کیا ہے, میں نے عرض کیا کہ چیزوں کو رائٹ اینگل سے دیکھنا. تو قرآن و حدیث میں وہی بتایا گیا ہے کہ رائٹ اینگل دیکھنا کیا ہے, رانگ اینگل دیکھنا کیا ہے. بس یہی بات ہے جو مثال دی میں نے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ کہ ایک درخت جو ہے بیج لگایا جائے تو 25 سال میں تیار ہو یا اور زیادہ. یہ بتایا گیا کہ کوئی جلد بازی نہ کرو. آپ بھی ہری بن گارڈن کا مطلب یہ کہ خدا کے پلان کے مطابق جب جلدی نہیں ہو سکتی تو وہ سوچیں جلدی کیسے ہو جائے گی. تو اپنی وزڈم کو صحیح وقت چلانا یہ معلوم ہوتا ہے آپ کو قرآن سنت. اگر آپ قرآن سنت سے رہنمائی نہ لیں تو وزڈم جو ہے وہ صحیح سمت نہیں چلے گی. پھر کوئی غصہ آئے گا, انتقام آئے گا, یہ آتا رہے گا. جیسے ایک حدیث میں ایک شخص سے پوچھا کہ میں کیا کروں, تو آپ نے ایک ہی جب کہا لا تغضب, غصہ مت کرو. لیکن مطلب کیا ہے اس کا مطلب ریئیکٹ نہ کرو, غور کرو کہ کہاں غلطی ہوئی. لا تغضب کا معنی کیا ہے کہ کوئی سچویشن پیش آتی ہے تو غصہ مت کرو, بھڑکو مت, مشتعل نہ ہو جاؤ, بلکہ سوچو. جب سوچو گے تو راستہ مل جائے گا. تھنک دیٹ ول بی بیٹر وے. عام طور پر لوگ جو ہیں اس رات کو نہیں جانتے کہ ہمیں اپنے آپ کو ریوائز کرنا پڑتا ہے, ری اسس کرنا پڑتا ہے. یہ بھی صبر کا ایک حصہ ہے.